بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I need a favor from you. My dad used to drink every day and he won't read namaz. میرے والد صاحب میرے موم پہ شک کرتے ہیں. پلیز میرے والد صاحب سے شراب کی عادت چھوڑنے کے لیے کوئی بھی دعا یا عمل بتا دیجئے, بہت مہربانی ہوگی. میں امید کرتی ہوں کہ میری ضرورت پوری ہوگی انشاءاللہ. اور میرے فیملی میں بہت سارے لوگ ہیں جو شراب پیتے اور نماز نہیں پڑھتے اور قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے ان لوگوں کو. پلیز میری فیملی کو اس شراب کی عادت سے دور کرنا اور نماز کی پابندی کرنے کے لیے دعا بتا دیجئے. صرف دعا سے کام ہوتا ہے؟ دیکھیے ام الخبائث شراب ام الخبائث جی. ام الخبائث ہر برائی کی جڑ ہے جی. اللہ نے شراب کو یوں ہی بینڈ نہیں کیا ہے کہ انسان کی عقل زائل کر دیتا ہے, اور گناہ کبیرہ بھی ہے. اور گناہ کبیرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جہنم کا وعدہ کیا. جی. ائمہ ہمارے کہتے تھے اگر ایک قطرہ کسی کنویں میں گر جائے جی. اور ہمارا گھوڑا پی لے تو ہم اس گھوڑے پہ سواری نہیں کریں. اللہ اکبر. اور ایک مومن کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان رکھتا ہے, اپنے امام کو مانتا ہے, نماز مثلا نہیں پڑھتا, عزاداری کرتا ہے, امام کی سیرت کی اچھی طرح سے قبول کرتا, پھر یہ کام کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نعوذ باللہ, اللہ ہمیں اس طرح کی برائی سے محفوظ رکھے اور ہر مومن کو محفوظ رکھے. آپ فوراً یہ کام کیجیے کہ ان کو ایڈکشن جو ریہاب سینٹرز میں لے جائیے اگر چھوڑنا چاہیں. اگر ایک بات میں بتا دوں, آدمی جب تک خود نہیں چاہے چھوڑنا, آپ کوئی بھی کسی طریقے سے بھی آپ نہیں چھوڑوا سکتے. قرآن بھی یہی کہتا ہے. جی. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود کوشش نہ کرے. جی. تو میرے بھائی یہ بات آپ سچ کہہ رہے ہیں. جی. خود تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. ان کو ایڈمٹ کروائیے. جی. وہ خود چاہیں اگر تو ہو سکتا ہے. ان کو سینٹر میں لے جائیے, پھر آپ ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ مدد کرے. بے شک پھر اللہ مدد کرنے والا ہے یقیناً. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید بھائی. مولانا صاحب. علیکم السلام. میں جے پور سے. میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ نماز میں دوسری رکعت میں اگر تشہد بھول جائیں اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور الحمد پڑھیں یا اپنا تسبیحات اربعہ پڑھیں, تشہد کی یاد آ جائے تو کیا واپس بیٹھ کر تشہد پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, تشہد نہیں پڑھ سکتے. اب آپ تیسری رکعت مکمل کیجئے. جی. اور تیسری رکعت کے بعد 2 سجدے سہو اور تشہد کی قضا کیجئے, اور پھر 2 سجدے سہو کیجئے, پھر 2 سجدے سہو کیجئے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا سال میں 2-3 بار سسرال جانا پڑے تو کیا مجھے نماز قصر پڑھنی ہے پوری پڑھنی ہے؟ قصر پڑھنی ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام شہباز ہے اور میں دہلی میں رہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی یہ پوچھتا ہے کہ تم ماتم کیوں کرتے ہو, قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں, تو ہم کیا جواب دیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے یہ دکھاؤ. سورہ یوسف پڑھیے. جی. سورہ یوسف میں جناب یعقوب کی یہ ترجمانی ان کے دل کی ہے. جی. اور اس ترجمانی میں یہ ہے کہ جناب یوسف کو یاد کرتے تھے اور روتے تھے. جی. ظاہراً وہ جملہ مجھے نہیں, وَأَسَفَا جی عَلَى يُوسُفَ, جی افسوس کرتے تھے اور جی ہاں روتے تھے. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ, جی, اور ان کی آنکھیں روتے روتے نور چلا گیا, بینائی چلی گئی. ماتم کہتے ہیں شدت غم کو. جی. ماتم خالی سینے پہ ہاتھ مارنے کا نام نہیں. جی. ماتم یہ ہے کہ انسان جب غم بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے اپنے آپ کھو دیتا ہے. جی. ٹھیک ہے, اور ممکن ہے وہ اب جب اپنے آپ کھو دے تو سر و سینہ پیٹنے لگے. یہ ایک کیفیت کا نام ہے ماتم. جی, ماتم کیفیت کا نام. بے شک. جی. اور وہ کیفیت سورہ یوسف میں ہے. جی بے شک ہے. آپ ان کو یہ اٹھا کے دکھائیے. جی. جی. اب آپ نے کیا کیا ہے, آپ یا جو لوگ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ماتم کے کنسپٹ کو نہیں سمجھا. جی. اگر وہ کنسپٹ کو سمجھتے تو قرآن نے کہا ہے
جناب یعقوب ایک سے کہیے کہ بھیا آپ کا تو بچہ زندہ تھا، جی، اور آپ کو علم تھا، آپ کو علم تھا، آپ تو جانور سے پوچھ چکے تھے، فرشتوں سے پوچھ چکے تھے، پھر بھی روتے روتے آنکھوں کی پتلی جو ہے سفید ہو گئی. یہ شدت غم نہیں تھا، جی. لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، اپنی اولاد سے نہیں ملنا چھوڑ دیا، یہ کیا ہے؟ گاؤں کے باہر آپ نے قصبے کے باہر گھر بنا لیا. جی، تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے میرے بھائی کہ وہ ماتم کر رہے تھے. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ. آج میرے سوال کو پڑھا گیا لیکن جواب سوال کا کچھ اور دیا گیا. میری آپ سے گزارش ہے کہ سوال کو دوبارہ شامل کریں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مریض کے گھر والے کیا کریں؟ مریض کی دوا کروائیں، ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور دعا بھی کریں ساتھ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں حیدرآباد سے کلثوم فاطمہ بات کر رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ کیا جہیز دینا حرام ہے؟ ہم نماز اچھا یہ ایک سوال ان کا، دوسرا بعد میں پڑھیں گے. دیکھیے جہیز دینا حرام نہیں ہے لیکن جہیز مانگنا جو ہے جی وہ مناسب نہیں، مناسب نہیں. اور خاص طور سے ایسے لوگوں سے، دیکھیے مانگنا تو ویسے ہی شریعت کہتی ہے ہاتھ نہ مانگنا تو بھکاری مانگتا ہے. بھکاری مانگنا. دوسری بات یہ ہے اگر آپ کسی سے مانگیں گے جی اور وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کوئی چیز دے بھی دے گا تو وہ غصبی ہوگا. جی، اور غصبی کام آپ استعمال نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے آپ. جی تو میرے بھائی ایسا کیوں کام کرنا جو غصب کا سبب بن جائے؟ اور غصب کرنا حرام ہے. بے شک. اتفاقاً یہ بھی ہے کہ غصب کرنا حرام. جہیز خود اپنی مرضی سے دے رہا ہے. اچھا شریعت میں کنسیپٹ تو بالکل الگ ہے. جی، شریعت کہتی ہے جہیز لڑکا دیتا ہے، لڑکی تو دیتی نہیں ہے. ہمارے الٹا معاملہ ہے. ہمارا الٹا معاملہ. جی پیغمبر نے علیہ السلام سے کہا جہیز لاؤ زہرا جنم زہرا کے لیے سلام اللہ علیہ کے لیے. یہ تو نہیں کہا کہ میں لاؤ یہ دے دیتا ہوں وہ دے دیتا ہوں. کہا لاؤ میری بیٹی کے لیے جہیز خرید کے لاؤ. کیا پیسے لاؤ میں خرید دیتا ہوں. تو امام علیہ السلام نے پیسے دیا، پیغمبر نے جہیز خریدوا دیا. ایک عالم نے اچھا جواب دیا تھا کہ جہیز لینا دینا حرام نہیں ہے، جہیز جتنا آپ کو چاہیے لیجئے، پیسے دے دیجئے. ہاں ہم دے دیں گے، ہم دے دیں گے آپ کو جہیز. بالکل. یہ لائف انشورنس کروانا صحیح ہے کیا؟ جی ہم بالکل لائف انشورنس کروا سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ آگے بڑھتے. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کس امام کی قبر مبارک کی زیارت کا سب سے زیادہ ثواب ہے؟ علی مہدی جعفری. یہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب جان قربان ہر چیز سے بڑھ کر ہے. بے شک. السلام علیکم جاوید صاحب، قبلہ کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آذان پڑھنا ضروری ہے یا صرف اقامت پڑھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی بھی زیارت پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے؟ کئی سوال ہے، پہلا سوال کا یہ جواب دیتے ہیں. پہلا سوال کا جواب یہ ہے میرے بھائی کہ واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے اذان اور اقامت کہنا. جی، کوئی بھی زیارت پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے کیا، یا بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی، آپ زیارت بیٹھ کے پڑھنا چاہیں لیکن ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کھڑے ہو کر زیارت پڑھے. ہمارے سارے امام ہم کو جتنے بھی باتیں بتائی ہیں وہ سب قرآن سے ہیں. خمس نکالنے کا ذکر قرآن میں کون سے سورے میں ہے؟ سید حسین علی فرام حیدرآباد. سورہ انفال پڑھیے. جی ہاں. سورہ انفال پڑھیے. جی، سورہ انفال میں اللہ نے خود کہا ہے کہ آپ خمس ادا کیجیے. بہت بہت شکریہ آپ کا آغا. آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین کرام، آپ اسی طرح سوالات بھیجتے رہیے، جوابات سے مستفیض ہوتے رہیے. ہر جمعے کو دیکھنا نہ بھولیے شب میں مسائل زندگی. آج کا پہلا انعام جا رہا ہے کہ نماز میں دوسری رکعت میں اگر تشہد بھول جائیں اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور الحمد پڑھیں اپنا تسبیحات اربعہ پڑھیں، تشہد کی یاد آ جائے تو کیا واپس بیٹھ کر تشہد پڑھ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.